وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 37۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے اندر مومنانہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون۔ سو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 37 پڑھیں گے آج، لیکن آج جو ہے وہ تھوڑا سا مضمون باقی تھا گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی ہے۔ جو ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آخری جملہ جو تھا الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی یہ فائدے کون اٹھا سکتا ہے؟ اس مضمون یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، دائمی تو ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ وہ ایمان والے اٹھا سکتے ہیں، اور جن کا اپنے رب پر بھروسہ ہو۔ یہ رب پر بھروسہ سامعین کرام یعنی اپنے رب پر مکمل اعتماد اور بھروسہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ جب ہی آپ کو حاصل ہوگا کہ جب آپ اس راستے کی طرف قدم بڑھائیں گے، یعنی یہ ایک یقین کی ایک منزل ہے جس کو آپ حاصل کریں گے۔ اور وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور پھر اپنی منزل کو پہچانے، جو اس نے کرنا ہے دنیا میں کام، اور وہ کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب، دیدار اور ملاقات کی تیاری کے لیے اس کو یہاں بھجوایا گیا ہے۔ تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں ادھر ایک رہنما کی رہنمائی میں جب یہ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا یہ سفر جو ہے سامعین کا یہ تاریکیوں سے روشنی کا سفر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، انسان ابتدا میں ڈارک میں ہوتا ہے، تاریکی میں ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ سفر شروع کرتا ہے تو یہ اس کا سفر جو ہے قرآن کے حساب سے یہ تاریکی سے ظلمات سے روشنی کا سفر بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ولی ہے، کارساز ہے، اور ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو آپ ایک رہنما کی رہنمائی میں قدم بڑھاتے رہیں گے، آپ کے سامنے اندھیرے کم ہوتے رہیں گے، روشنی کا اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل لائٹ میں آ جائیں گے۔ آپ کے لیے پھر ایک نور مقرر کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جو جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، یمشی بہ فی الناس، من جعلنا لہ نورا، جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور اس کے ذریعے یہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے اپنے معاملات وغیرہ اس نور کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے یہ شخص اس کی طرح جو مکمل ڈارک میں ہے، تاریکیوں میں، یعنی برابر نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سفر ہے توکل کا، بھروسے کا، اعتماد کا، اور مومن کا ٹوٹلی بھروسہ، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ سب الفاظ ہیں۔ توکل ایک درجہ ہے جو اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ پر زندگی آسان ہو جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ بہرحال آج اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ آیات کے شان نزول تو خیر آپ کو معلوم ہے کہ 5ویں نبی ہے، اور اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کر رہا ہے کہ میں تو اس کے عوض تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، صرف قربت میں محبت مانگتا ہوں، اور یہ مضمون چلا آ رہا ہے۔ اب یہ مضمون شروع کیسے ہوا ہے تھوڑا سا اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، یعنی یہ مومنوں کی جو صفات ہیں اس کا یہ مضمون کیسے شروع ہوا ہے۔ یہ گزشتہ جو آیت ہے اس سے شروع ہوا ہے، یہی جو آیت 36 نمبر، دیکھیں میں آپ کو ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو 35 نمبر ہے، او یوبقہن، یا ان کو ہم ڈبو دیں جو ان کا یہ کرتوت ہیں، اور ہم بہت سوں کو تو درگزر کر لیتے ہیں، اور وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُ، یعنی جو میری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے وہ ان کو کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب جو 36 نمبر آیت ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، انہی کو یعنی عام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، یہ سمجھ لو بات کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ متاع دنیا ہے، یعنی اس سے تم کچھ چیز لے جا نہیں سکتے، کوئی چیز ہاتھ آ نہیں سکتی، یہ بس آپ نے برت دیا اور ختم ہو گیا۔ اور جو اللہ کے نزدیک نعمتیں ہیں وہ بہتر ہیں اور دائمی ہیں۔ للذین آمنوا علی ربہم، اب یہاں سے مومنوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یعنی مومنوں کی صفات پھر بیان ہو رہی ہیں کہ مومن ایسے ایسے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ نعمتیں اسے سرفراز فرمائے گا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ آگے جو صفات آ رہی ہے نا سامعین کرام، یہ مومنانہ صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر مضمون جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا، یعنی آیت نمبر 44 میں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد نہیں ہے۔
یہ پھر وہی مضمون شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں مومنانہ صفات کے حامل لوگوں کی یعنی وہ اوصاف آ رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے یعنی اگر میں ایک تمہید باندھوں یہ آنے والے مضمون کی، تو اس کی تمہید یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو وہ انسان ہیں جو اپنے رب سے جھگڑتے ہیں، یجادلون فی آیاتنا، ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ جو جھگڑتے ہیں، یعنی رب کو منزل نہیں بناتے، دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور رب کی آیات کے بارے میں عملاً قولاً اور عملاً لڑتے رہتے ہیں۔ ایک یہ مومن ہے جن کا یقین ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ بالکل یہ اپنے رب کی طرف واپس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو صفات ہیں سامعین کرام، یہ تھوڑا سا اپنے غور سے سننا ہوگا۔ دیکھیں، مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں، اور مومنانہ صفات جب بھی بیان ہوتی ہیں، جو بھی بیان ہوتا ہے، یعنی آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ان آیات کے آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیا کریں۔ مثال کے طور پہ کافروں کا بیان ہو رہا ہے یا کافرانہ روش بیان ہو رہی ہے، تو میں اور آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس آیت کے آئینے میں میری شکل کیسی ہے، ٹھیک ہے یا خراب ہے، یا یہ کہ مشرکانہ صفات مجھ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ نہیں ہیں موجود، الحمدللہ، موجود ہیں یا اس کے کچھ اثرات ہیں یا کوئی خیالات ہیں ایسے، تو پھر رجوع کر لینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ضروری ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں سامعین کرام، یہ جو صفات آ رہی ہیں، یہ ایمان والوں کی ہیں۔ ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے یہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کو یعنی اس کا مطالعہ کرتے وقت مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں، اللہ کی طرف تائب ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ صفات، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ہدایت متقین کے لیے ہے، یعنی اور وہ متقین جن کا غیب پر ایمان ہو۔ مومن ہمیشہ سامعین کرام ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارتا، اس کی منزل جو ہے یا اس کی توجہ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا یہ خیال رکھتا ہے، اور دنیاوی مال و متاع کا یہ متمنی نہیں ہوتا مومن جو ہے۔ تو اب میں آپ کو انما یتذکر اولی الالباب کے الفاظ آئے قرآن میں کہ نصیحت تو خاوندان عقل ہی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اگر کسی میں سوچ سمجھ کا مادہ ہے، لیکن وہ تو سب میں ہے، عقل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے سوچ سمجھ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن وہ اگر سوچتا نہیں ہے، اور بہت سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ایسے ہیں سامعین کرام کہ وہ دنیا کی ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد رہ رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیں، صرف دنیا کے طالب ہیں، اور جو نیری دنیا کا طالب ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ان لوگوں سے منہ موڑ لینے کی ہدایت کی ہے۔ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے اور حضور اس کی تعمیل نہ کرے۔ ویسے بھی مومنوں کا یعنی اللہ والوں کا، جو بھی تمام مومن ہیں وہ اللہ والے ہیں، وہ رب والے ہیں، ان کا تو ویسے بھی وہ نہیں ہوتا، یعنی غیر جو اس کے راستے پر، اللہ کے راستے پر اس کے ساتھی نہیں ہیں، ان سے اس کی قلبی دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ اپنے رسول سے کہہ دی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
کہ آپ اپنا رخ انور موڑ لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، لم یرد الا الحیات الدنیا، یعنی یہ اب دنیا ہی کا طالب ہے۔ تو یہ بات، یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ پیدا کرنی، اگر یہ صفات آپ میں نہیں بھی ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو تائب ہونا پڑے گا۔ یہ بات میں یعنی سب سے پہلے بتا دوں نا، تائب ہونا پڑے گا، اللہ کی طرف لگنا پڑے گا، دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا ہوگا، کیونکہ پہلی شرط جو ہے سامعین کرام، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، پہلی شرط جو ہے راہ خداوندی کی وہ تائب ہو جانا ہے، یعنی ایک طرف سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کر لینا ہے، اس کو کہتے ہیں تابہ، یہ پلٹ آئے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے، سامعین کرام میں آپ کی آسانی کے لیے بیان کروں کہ ایک انسان غلط راستے پر ہے، جس کی منزل غلط ہے، جو راستہ غلط ہے، جو گمراہی کا راستہ ہے، اگر وہ چل بھی رہا ہے اور پیچھے سے اسے کوئی آواز دے اور وہ آواز سن لے کہ بھئی تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے غلط ہے، یہ آواز پیچھے سے اسے سنائی دے، اب جو پیچھے مڑ کے دے گے اس کو ایک ناصحانہ صورت نظر آئے، جو بھی تھی، جو بھی ہو، وہ اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس کا یعنی نیک انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نیک انسان، کہ بھئی یہ باز آ جاؤ، باز آ ہر کا ہستی باز آ، تم جو کچھ بھی ہو باز آ جاؤ۔ تو باز آنا، تابہ مطلب یہ ہے کہ باز آ گیا، پلٹ آیا۔ تابہ کا اصلی معنی جو ہے نا وہ پلٹنا ہے، تابہ۔ تو اب یہ تابہ، اب ظاہر ہے کہ آواز جب اسے آئے گی سامنے کرام تو پھر یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور اس کہنے والے کی بات پر یقین کر لے گا، اور اس کی بات پر یقین کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے گا، تو اس کو کہتے ہیں پلٹنا، پلٹ آیا تابہ۔ بہرحال والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، پہلے لفظی ترجمہ میں آپ کو بتاؤں کہ والذین یجتنبون، جو لوگ اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا ان آیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یجتنبون کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی مومنانہ صفات کے حامل لوگ جو ہیں، بڑے گناہ کبائر جس کو ہم کہتے ہیں نا کبیرہ گناہ، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، اور چوری ہو گیا، اور اس کے علاوہ ڈاکہ ہو گیا، زنا ہو گیا، تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کا بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو روکا ہے اور اس پر زور دیا ہے وہ بڑے گناہ ہیں۔ مثال کے طور پہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح چوری کا ہے، جھوٹ ہے، اور زنا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو اعمال ہے نا گناہ کبیرہ جسے ہم کہتے ہیں، تو مومن جو ہیں یہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ والفواحش، بے حیائی کے کام، بے حیائی کے کام عام نافرمانی کے کام ہیں، جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بے حیائی۔ بے حیائی کا ایک معنی تو ہم مخصوص لیتے ہیں کہ جو یعنی جو بے حیائی مثال کے طور پہ یہ شہوت رانی وغیرہ، یہ لیکن یہ مخصوص معنی ہے۔
میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اس کا معنی اگر آپ زیادہ اس کا وسیع کر لیں، بے حیائی ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور آپ کرتے ہیں تو یہ بے حیائی کا کام ہے، یا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہوا ہے اور آپ اسے کرتے ہیں تو یہ بے حیائی ہے۔ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جب تم حیا تم نے ترک کر دی تو جو مرضی آئے کرو۔ حیا ایک دیکھیں یہ الفاظ سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حیا کیا ہے، کہ اللہ موجود ہے اور اس کے سامنے آپ اس کی خلاف احکامات کی خلاف ورزی کریں۔ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنی شان سے آپ کے سب اعمال اور وہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہے۔ بصیرم بالعباد، سمیع بصیر، سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے۔ آپ باوجود یہ اس حقیقت کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو بھی سن رہا ہے اور آپ کے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس حقیقت کے باوجود اگر کوئی انسان یعنی باتوں میں تیزی اختیار کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو فراموش کر کے گالیاں بکنے لگے، مثال کے طور پہ گالیاں بکنے لگے، غیبت، محفل غیبت کی جمی ہوئی ہے اور اس میں وہ بیٹھا رہے اور خود بھی اس میں شریک ہو جائے غیبت میں، اور یہ جانتے بوجھتے کہ غیبت جو ہے وہ حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے، تو یہ باتیں بھی بے حیائی کی ہیں کہ ایک مجلس میں، مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں، مثال کے طور پہ آپ کی مجلس میں چند آپ کے خاندان کے بزرگ بیٹھے ہوئے اور اس میں ایک بچہ جو ہے 14 سالہ یا 16 سالہ بچہ، بڑوں کی کوئی تمیز اس کو نہیں ہے اور وہ اونچے اونچے الفاظ میں بول رہا ہے، اور 2 بچے ہیں اور وہ آپس میں لگے ہوئے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ بے حیا ہو، تمہیں خیال نہیں ہے، بڑے بیٹھے ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو یعنی اس تناظر میں اگر آپ بے حیائی کے معنی لیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہونے اور وہ بے حیائی کے کام نہ کریں، یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے، قبائل اس میں تو میں آ گئے وہ بڑے بڑے گناہ، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ چھوٹے گناہوں کو بھی یعنی آپ نے کم نہیں سمجھنا اور ان کو نہیں کرنا، چھوٹے گناہوں سے بھی آپ نے باز آنا ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ پھر آہستہ آہستہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال مومنانہ صفات یہ ہیں کہ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ بھی مومنانہ صفات ہے، اول تو ان کو غصہ آتا نہیں، کیوں؟ مومن کا جو ایک یعنی جو کردار ہے، مومنانہ کردار، وہ یہ ہے کہ یہ اس کے جو غصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کے تحت یہ کسی پر غصہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو یہ بخش دیتے ہیں، یغفرون، بخش دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا اب آپ نے دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کا یہ آیا صفات جو ہیں یہ مومنانہ صفات ہم میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ حضور یہ غصے کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے یا غصہ پی جائے۔ بہرحال غصے کے اپنے احکامات ہیں، بعض جگہوں پہ آپ نے غصہ کرنا ہے اللہ کے واسطے، اور جو آپ پہ زد پڑتی ہے، آپ کی عزت میں فرق آتا ہے تو اس پہ آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ بہرحال یہ آیات ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ والذین یجتنبون، وہ لوگ، مومن وہ لوگ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی کی باتوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ And those who avoid major sins and indecencies, and if they become angry, they forgive. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔